بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگرچہ یہ روایت عام ہے کہ رمضان بھوک اور پیاس کا مہینہ ہے، مگر روایت کے برخلاف اس مبارک مہینے کی آمد کے ساتھ ہی لوگ اس فکر میں پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ 30 روزوں میں آخر سحر اور افطار کا انتظام کس طرح کیا جائے، اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے مسلسل تقدم میں رہتے ہیں، اور پھر بد پرہیزی کا ایسا دور شروع ہوتا ہے جو یکم رمضان سے شروع ہوتا ہے، اس کا اختتام مہینے کے آخر میں ہی ہوتا ہے، جس کا نتیجہ بیماری اور پریشانی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی حوالے سے کچھ گزارشات اور مشورے ہیں کہ ہم اپنے سحر اور افطار میں کون سی غلطیاں کرتے ہیں جن میں پرہیز کرنے سے صحت کو ہونے والے خطرات سے یقینی طور پر بچایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ روزانہ لال شربت پی کر افطاری کرتے ہیں تو ایسا بالکل مت کیجیے گا، ورنہ صحت کو نقصان پہنچنے کا شدید اندیشہ ہے۔ ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے اچھی صحت کا ہونا ضروری ہے۔ عموماً زیادہ تر لوگ افطاری کے وقت پیاس کی شدت کی وجہ سے شربت کا زیادہ استعمال کر لیتے ہیں، اور خصوصی طور پر لال شربت کو فوقیت دی جاتی ہے، کیونکہ عام طور پر یہی تصور ہے کہ اس شربت میں نقصان کا عنصر انتہائی کم ہے، اور بس دیکھتے ہی دیکھتے 3 سے 4 گلاس ہڑپ کر جاتے ہیں، جو صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، کیونکہ اس میں چینی اور شربت کو میٹھا رکھنے والے عوامل سے جیسے مرض میں مبتلا ہونے کے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ واقعی اس قسم کی شربت سے چھٹکارے کو ناممکن سمجھتے ہیں تو ہفتے میں 2 سے 3 دن استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر شرط یہی ہے کہ ہوش اور جذبات کو قابو میں رکھیں۔ اگر آپ افطاری کے فوراً بعد پانی سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں تو اس سے آپ کا پیٹ سخت ہو جائے گا، جس سے آپ کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو افطاری کے وقت ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے صرف پانی کے چند گھونٹ پینے چاہیے، اور پھر ضرورت پڑنے پر 2 گھنٹے کے بعد وقفے سے پانی پیا جا سکتا ہے۔ چند نوجوان افطاری کے فوراً بعد باڈی بلڈنگ کلب کا رخ کرتے ہیں، مگر یہ بھی انسانی صحت کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں ہے، جس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ افطاری کے بعد ہمارے جسم میں خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس وقت آپ کا ورزش کرنا انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بھی ورزش کے خواہش مند ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم افطاری کرنے کے 2 گھنٹے بعد جب آپ کا کھایا ہوا سب کچھ ہضم ہو جائے تو اس کے بعد کسی بھی قسم کی ورزش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اگر رمضان میں آپ کا وزن دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم بتا رہے ہیں اس کا بہت ہی آسان حل اگر افطاری کے بعد کھانا کھانے کے لیے اپنا منہ تیزی سے چلاتے ہوئے اچھی طرح چبا کر کھانا کھایا جائے تو اس سے آپ کے جسم کا وزن برقرار رہے گا۔ اگر آپ تراویح پڑھتے ہوئے اونگتے ہیں اور جسم میں سستی چڑھ جاتی ہے تو اس مسئلے سے چھٹکارا پانا ممکن بھی ہے اور ضروری ہے، بس اس کے لیے ضروری ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانے سے گریز کریں۔ ویسے یہ کام تو شوگر کے مریضوں کے لیے آسان ہے، کیونکہ وہ تو رمضان تو کیا عید کے دن بھی میٹھا کھانے سے گریز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو دن بھر پیاس زیادہ لگتی ہے تو سحری میں چارلی انکل بن جائیں۔ سحری میں کیلے کھانے سے آپ کو دن بھر پیاس کی شدت سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو آزما لیں، کیونکہ آزمائش شرط ہے۔ اس کے علاوہ سحری میں دودھ، کدو، خشک آڑو، مٹر وغیرہ کا استعمال بھی مفید ہے۔ لیکن اگر آپ کو دن بھر پیاس، بھوک اور سینے کی جلن رہتی ہے تو آپ کو بالخصوص بریانی، کباب، پیزا، فاسٹ فوڈ، حلیم اور چیز جیسے لوازمات سے مکمل پرہیز کرنی چاہیے، تاکہ آپ کا روزہ خوشی خوشی اپنے اختتام کو پہنچ سکے۔ بس جاتے جاتے ایک اور مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ سحری کے وقت آلو، چاول، کھجور اور کیلے کا استعمال یقینی طور پر آپ کے پورے دن کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ پانی کا زیادہ استعمال بھی کارآمد ہو سکتا ہے۔ بس احتیاط یہ کیجیے گا کہ پانی کی مقدار اس قدر زیادہ نہ ہو جائے کہ دوران روزہ وہ آپ کے منہ سے باہر آ جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔